السلام علیکم ناظرین، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کے دوران ہمیں بہت سے خیالات آتے ہیں، اور بعض اوقات ہمیں ایسے برے خیالات آتے ہیں کہ وہ ہم کسی کے ساتھ شیئر بھی نہیں کر سکتے کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے یہ خیالات آ رہے ہیں، کیا میری نماز ہو گئی یا نہیں۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایسے وسوسے ہم سوچتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، کیونکہ وہ وسوسے، وہ برے خیالات اللہ کے بارے میں ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہ وسوسے کیوں آتے ہیں؟ یہ وسوسے صرف مسلمان کو ہی کیوں آتے ہیں؟ وسوسے زیادہ آئیں تو کیا کیا جائے؟ ان وسوسوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ ناظرین، یہ برے خیالات کیوں آتے ہیں؟ یہ خیالات صرف مسلمان کو ہی کیوں آتے ہیں؟ اگر ایسے خیالات زیادہ آئیں تو کیا کیا جائے؟ ان خیالات سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہر مسلمان کے ذہن میں آتے ہیں، اور وہ اس سے دوری چاہتا ہے۔ اور اگر نماز کی حالت میں بھی آ جائیں تو کیا کیا جائے؟ تو چلیے ناظرین، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وسوسے آنا ایمان کی پختگی کی علامت ہے، اور وسوسے آنے سے پریشان ہونا اس بات کی گواہی ہے کہ آپ کا ایمان ابھی مرا نہیں ہے بلکہ زندہ ہے۔ آپ کو اپنے اللہ سے، اس کے رسول سے اور اس کے دین سے سچی محبت ہے، تبھی تو آپ کو برے خیالات آتے ہیں جس سے آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، کچھ مسلمان سمجھتے ہیں کہ اگر انہیں وسوسے آتے ہیں تو خدا نہ خواستہ وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وسوسے آنا ایک فطری عمل ہے، اور یہ شیطان کے بہکاوے ہیں۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بہت سے خیالات آتے ہیں، تو ان سے بھی پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو یہاں پر ایک واقعہ سناتے ہیں جس سے آپ کو یہ واضح ہو جائے گا کہ وسوسے کیوں آتے ہیں۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہودیوں کے ایک بہت بڑے راہب نے پوچھا کہ اے خلیفہ، ہم یہودی لوگ جب عبادت کرتے ہیں تو ہمیں کوئی برے خیالات نہیں آتے، اور جب مسلمان نماز پڑھتے ہیں تو کسی کو بیوی کا خیال، تو کسی کو کسی اور عورت کا خیال، کسی کو دکان کا خیال، حتیٰ کہ سارے دنیاوی خیالات ہی آتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک سوال میں بھی کرتا ہوں، تو اس کا جواب دے دے، پھر میں تیرے سوال کا جواب دے دوں گا۔ راہب بولا کیا؟ آپ نے فرمایا اگر ایک ڈاکو کسی کے گھر چوری کرنے کے لیے داخل ہوتا ہے، اس گھر میں دو کمرے موجود ہیں، ایک کمرہ خالی ہے اور دوسرے میں سونا بھرا ہوا ہے، تو چور کہاں جائے گا؟ راہب بولا ظاہر ہے وہ وہاں جائے گا جہاں سونا ہے۔ تو تب آپ نے فرمایا کہ کافروں کے دل ایمان سے پہلے ہی خالی ہیں، شیطان کا وہاں کیا کام؟ شیطان تو وہاں جائے گا جہاں دل ایمان سے بھرے پڑے ہیں۔ تو ناظرین، شیطان اسی کو ہی تنگ کرتا ہے جو اس سے تنگ ہوتا اور اس کے بہکاووں سے پریشان ہوتا ہے۔ اگر آپ شیطان کے بہکاووں سے پریشان ہونا چھوڑ دیں گے تو وہ بھی آپ کو پریشان کرنا چھوڑ دے گا۔ آپ نے بچپن میں دیکھا ہوگا کہ کچھ بچے دوسرے بچوں کو مختلف ناموں سے بلا بلا کر تنگ کرتے ہیں، جیسے کہ اگر کوئی بچہ تھوڑا موٹا ہوگا تو اسے موٹو موٹو کہیں گے، اور اگر کوئی پتلا زیادہ ہوگا تو اسے پتلو پتلو کہیں گے۔ پہل تو وہ بچہ بہت پریشان ہوگا، لیکن جوں ہی وہ پریشان ہونا چھوڑ دے گا تو دوسرے بچے بھی اسے پریشان کرنا چھوڑ دیں گے، کیونکہ وہ یہ جان جائیں گے کہ اس کو ہماری باتوں سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا، لہٰذا وہ اسے تنگ کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو ناظرین، جیسے انسان کی فطرت ہے ویسے ہی شیطان کی بھی فطرت ہے، جیسے آپ اس کے بہکاووں سے پریشان ہونا چھوڑ دیں گے، وہ بھی آپ کو تنگ کرنا چھوڑ دے گا۔ آپ کو چاہیے کہ جب شیطان آپ کو تنگ کرے تب آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، شیطان خود ہی باز آ جائے گا اور اسے پتہ چل جائے گا کہ یہاں اس کی دال گلنے والی نہیں، اور وہ اپنا بوریا بستر گول کرے گا اور رفو چکر ہو جائے گا۔ لہٰذا اگر آپ کے ذہن میں ایسے وسوسے آتے ہیں تو ان کے بارے میں کسی سے بھی ذکر نہ کریں اور زبان پہ بھی مت لائیں۔ امت محمدیہ کو اس وقت تک کسی عمل کا گناہ نہیں ہوتا جب تک وہ اسے کر نہ گزرے، تو آپ کو پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔